السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگ کو اردو کی چوتھی جماعت سبق 12 پڑھانے جا رہی ہوں۔ جنگل کی آگ سبق 12 میں ہے جنگل کی آگ، یہ میں آپ لوگ کو آج پڑھانے جا رہی ہوں۔ مراد نگر کے نزدیک ایک جنگل میں بہت سارے جانور رہتے تھے۔ جانوروں کے درمیان بہت اتفاق اور محبت تھی۔ ان سب کے درمیان بیچ میں محبت اور اتفاق تھی۔ ایک روز جنگل میں آگ لگ گئی۔ جنگل کے جانور اس آگ سے پریشان ہو رہے تھے۔ سبھی جانور اکٹھے ہو کر جنگل کے راجا شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے، جناب، جنگل کے ایک حصے میں آگ لگ گئی ہے۔ یہ آگ پورے جنگل میں پھیل سکتی ہے، جس سے ہم سب کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ آگ سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچیں۔ جنگل میں مراد نگر کے نزدیک ایک جنگل تھا، جس میں سارے جانور اتفاق اور محبت سے رہتے تھے۔ ایک روز جنگل میں آگ لگ گئی۔ جنگل کے جانور اس آگ سے پریشان ہو گئے اور وہ سب اکٹھے ہو کر جنگل کے راجا شیر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ جناب، اب آپ ہی اس آگ سے بچنے کا کوئی ترکیب سوچے۔ یہاں ہم تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جانور بھاگ رہے ہیں اور یہاں جنگل میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہاں دکھایا جا رہا ہے تصویر کے ذریعے ہمیں۔ یہ شیر نے کہا، جب سب جانور جا کے شیر کے پاس اس سے کوئی آگ سے بچنے کی کوئی ترکیب پوچھی تو شیر نے کہا، آپ لوگ اس وقت جائیں، تھوڑی دیر میں ہم پھر جمع ہوں گے، تبھی میں کوئی ترکیب بتاؤں گا۔ اور پھر شیر نے کہا کہ ایسا کیجیے، آپ لوگ یہاں سے ابھی جائیں، میں تھوڑی دیر میں آپ لوگ کو پھر ہم جمع ہو جائیں گے اور پھر میں آپ کو وہاں کوئی ترکیب بتاؤں گا۔ کچھ دیر کے بعد سارے جانور پھر سے جمع ہوئے اور شیر سے آگ سے بچنے کی ترکیب پوچھی۔ کچھ دیر کے بعد پھر سارے جانور وہیں اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے اور آگ سے بچنے کے لیے شیر سے ترکیب پوچھی، مگر شیر انہیں کوئی مشورہ نہیں دے سکا۔ شیر اسے کوئی بھی مشورہ نہیں دے سکا کہ اس آگ سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں۔ جانور شیر کی بیوقوفی پر اظہار افسوس کرنے کے بعد خاموش ہو گئے اور سبھی شیر کی بیوقوفی پہ افسوس کیا اور پھر خاموش ہو گیا۔ تبھی وہاں ایک ہرن بولا، آگ پورے جنگل میں پھیلتی جا رہی ہے۔ اس آگ کو ہم میں سے کوئی بھی جانور نہیں بجھا سکتا۔ یہ آگ جو ہے پورے جنگل میں پھیلتی جا رہی ہے، اب یہ آگ کو ہم میں سے کوئی بھی جانور اسے نہیں بجھا سکتا۔ کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، وہی ہمیں اس مصیبت سے بچا سکتا ہے۔ اور کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں، دعا کریں، وہی ہمیں اس مصیبت سے نجات دے سکتے ہیں، بچا سکتا ہے۔ سبھی جانور ہرن کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے اللہ کو یاد کرنے لگے۔ تبھی آسمان پر کالے بادل گھر آئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زوروں کی بارش پڑنے لگی۔ بارش سے جنگل کی آگ بھی کچھ ہی دیر میں بجھ گئی۔ خدا کی قدرت کا یہ نظارہ دیکھ کر سبھی جانور خوش ہو گئے اور اس کا شکر ادا کرنے لگے۔ جیسے ہی سبھی جانور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، آسمان پہ کالے بادل گھر گئے اور بارش ہونے لگی، زور کی بارش ہونے لگی۔ اس زور کی بارش سے جنگل کا سارا آگ بجھ گیا اور یہ دیکھ کر سبھی جانور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ بچوں، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے کچھ مانگیں گے تو وہ ہماری حاجت ضرور پوری کرتا ہے۔ وہ ہر ایک کی فریاد سنتا ہے اور کبھی بھی اپنے بندوں کو ناخوش نہیں کرتا۔ اگر ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، فریاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو
کو سنتا ہے اور اس کی حاجت اور ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے، اور وہ ہر ایک کی فریاد کو سنتا ہے، کبھی اپنے بندوں کو وہ ناخوش نہیں کرتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، مغفرت اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے۔ خوشی ہو یا غمی ہو، ہمیں ہماری غم سے بھی اللہ ہی نجات دیتے ہیں، اللہ ہی باہر نکالتے ہیں، اور خوشی کا موقع بھی ہمیں اللہ ہی دیتا ہے۔ بچوں، اس سبق کو اچھے سے پڑھ لینا اور اچھے سے اس سبق کو اپنے نوٹ بک پہ نوٹ بھی کر لینا۔ خدا حافظ۔